آج کا ہمارا جو سیشن چل کے جا رہا ہے اسی میں ہم کہیں گے کہ ایکوا کلچر کو ہم کس طرح سٹارٹ کر لیں گے اور ایکوا کلچر کے لیے ہمارے ساتھ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس چیزوں پر عمل کر کے ہم آگے جائیں گے تو ایکوا کلچر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اسی کی طرف آتا ہوں ہمارے ساتھ. ایکوا کلچر جو ہے نا یہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے اور ہم کس طرح کر سکتے ہیں ایزیلی. تو ایکوا کلچر کا مین مقصد سب سے جو موٹو ایکشن ہے جو موٹوز ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو فوڈ جو پروڈکشن ہو جو لیونگ آرگینزم کی جو پروڈکشن. ہیلو ساؤنڈ کلیئر ہے جی؟ سر آواز کٹ کے آ رہی تھی, ابھی کلیئر نہیں ہو رہی. اس سے پہلے نیٹ ورک کا مسئلہ تھا اس لیے ٹھیک ہے نیٹ ورک کی ایشو چل رہی ہے اس لیے. ٹھیک ہے. تو ایکوا کلچر کا مین مقصد ہی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ فوڈ کا جو پروڈکٹ ہو وہ زیادہ ہو جائے اور پروڈکٹ ہمارے ساتھ جو ہے نا کوالٹی اس کا جو ہے وہ اچھا آ جائے. تو یہ ہمارے پاس ایکوا کلچر کا سب سے مین اور اہم مقصد ہی ہوتا ہے. تو اسی کے لیے ہمارے پاس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ ایکوا کلچر کو شروع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے اہم اور بیسک جو چیز ہے وہ واٹر کوالٹی ہے. واٹر کوالٹی آپ کے ساتھ اہم رول پلے کرتا ہے. لائک فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس واٹر کوالٹی میں فرق ہے, آپ کا جو آپ ایکوا کلچر شروع کر کے جا رہے ہو اسی واٹر میں مسئلہ ہو, وہ اچھی طریقے سے نہیں ہو رہا, اس میں وہ خصوصیات نہیں ہو جو ایک ایکوا کلچر کے لیے ضروری ہو, تو آپ کا ایکوا کلچر جو ہے نا وہ فیل ہو سکتا ہے. سیکنڈ ہمارے پاس یہ کہ جو لیول اپ ٹیکنالوجیز ہے جو مطلب ہے آج کے دور میں 2020 میں اگر آپ وہ 60 اور 70 سال پرانا والا ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے جاؤں گے تو آپ کے ساتھ پروڈکشن جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں آئے گا جتنا آپ کے بنسبت ان لوگوں کے ساتھ اچھا آئے گا جو موجودہ دور کے 2020 کے جو ٹیکنالوجیز ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ کے اور اسی کے ٹیکنالوجی میں فرق ہے تو آپ کے اور اسی کے پروڈکٹ میں بھی فرق ہمارے ساتھ آئے گا. تیسرا ہمارے پاس جو اہم ہے ایکوا کلچر کے لیے اس سائٹ سلیکشن ہے. سائٹ سلیکشن آپ کون سے سائٹ کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہو, آپ جو اینی ابھی ایشو میں آپ جس سائٹ کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہو کیا وہ اسی کے ایکوا کلچر کے لائق ہے یا نہیں. اگر لائق ہے تو آپ کا پروڈکٹ جو ہے نا وہ اچھا جائے گا اور آپ کے ساتھ ان دا اینڈ اپ آپ کے ورک ان دا اینڈ اپ یور پروڈکٹ آپ خوش ہوں گے اور آپ کے ساتھ ایکوا کلچر جو ہے نا وہ اچھا اور صحیح طریقے سے ہوگا. سب سے اہم جو ہے نا ایکوا کلچر میں جو رول اور پلے کرتا ہے وہ ہمارے پاس ہے سائل سلیکشن. سائل کی پراپرٹی, کیا وہ سائل جو آپ سلیکٹ کرنے جا رہے ہو اس میں یہ خصوصیات ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایکوا کلچر کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے. اگر وہ موزوں ہے تو آپ کا ایکوا کلچر بیسٹ ہو کے جائے گا اور آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کے جو ہے نا وہ پروڈکٹ جو ہے جس چیز کے لیے آپ چل کے جا رہے ہو. ایکوا کلچر کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک اسپیشیز کی لیونگ آرگینزم کی پروڈکشن کر لے, اس سے جو ہے نا آپ کو منی بھی آ جائے, آپ کا پروڈکٹ بھی زیادہ ہو جائے اور اس کا استعمال جو ہے نا وہ بھی اچھے, اس کا جو یوز آپ کرتے ہو جو انویسٹمنٹ آپ کرتے ہو اس سے آپ کو پیسے بھی مل جائے. تو سائل سلیکشن بھی ایک اہم رول پلے کرتا ہے. چیز سلیکشن ہمارے پاس بھی ایک اہم رول پلے کرتا ہے. لائک فار ایگزامپل اگر آپ کے ساتھ جو واٹر ہے وہ ہے وارم واٹر ہے اور اسی میں آپ ان سپیشیز اسی ایکوا کلچر میں اس سپیشیز کو لائے جس کی سیلینٹی لیول جو ہے نا وہ نارمل ہو, فریش واٹر سپیشیز ہو, اور آپ ان کو سیلینٹی میں رکھ دیتے ہو تو یہ ہو کے جائے گا کہ آپ کا ایکوا کلچر جو ہے نا یہ فیل ہو جائے گا. لیٹ می شیئر اگین, نیٹ ورک سٹیبل نہیں ہے تو یہ ایشو چل کے جا رہا ہے. تھینک یو. If any problems, so please you can ask directly or also in chat box.
سو اسپیشیز سلیکشن کا اہم کہ اگر آپ اپنے واٹر کے کوالٹی کو چیک کرو گے، اگر آپ کے پاس واٹر جو ہے نا وہ اسی لیول کا ہے تو اسی لیول کے مطابق جو ہے نا اسپیشیز کی سلیکشن کرنا ہوگا. اگر آپ کے ساتھ واٹر جو ہے وہ وارم واٹر ہے تو آپ کے لیے اسپیشیز کی سلیکشن بھی وارم واٹر سے ہی کرنا ہوگا، ادروائز آپ کے ساتھ ان دا لاسٹ پروڈکٹ جو ہے نا اچھے طریقے سے نہیں آئے گا. تیسرا ہمارے پاس جو ہے نا وہ میں ابھی چل کے جا رہا ہوں بزنس آف ایکوا کلچر کی طرف. تھی کس قسم کی بزنس ہے، اس میں مسائل کون سے آ سکتے ہیں، یا اکثر اوقات یہ پیل کیوں ہوئی ہو جاتا ہے. تو میں بتا کے چلے جاؤں کہ بزنس آف ایکوا کلچر کون سی ٹائپس آف بزنس ہے. لیٹ می آسک اپ یو پیپل کہ اس میں ہمارے پاس کتنا جو ہے نا پاسبلٹیز ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھ لیں. تو یہ ایکوا کلچر ہمارے پاس ایک رسکی ٹائپس آف بزنس ہے. رسکی ٹائپس آف بزنس فارم جو ہے نا اسی سب میں جو ہے رسکی ٹائپس یہ رسک ٹائپ اس وجہ سے ہے کہ اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں ایگزیکٹ نمبر اسپیشیز جو ہے نا اس کا نمبرنگ نہیں معلوم ہوتا. اگر آپ نے اسٹاکنگ کیا، اسٹاکنگ میں آپ نے 1000 اسپیشیز کا 1000 اینیمل جو ہے نا وہ لایا اور ان کی کلچرنگ شروع کی، تو اسی 1000 تو ان دا لاسٹ نہیں رہ سکتا، اس میں کچھ مر بھی جاتے، کچھ کی مورٹیلٹی اکر ہو جاتی، کچھ کو ڈیزیز ہو جاتی، کچھ جو ہے نا ایک اور ایک دوسرے کو کا بھی لیتے اور اسپیشیز بھی آتے وہ نقصان پہنچاتے. تو ہمیں مسئلہ یہ رسک ٹائپس یہ ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ نمبر اینیمل جو ہے نا اسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ اسی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں پرابلم ہی ہوتا ہے. اکثر یہ اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مارٹیلٹی اکر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. لائک فار ایگزامپل اگر میں بتاؤں تو اکثر لائک فار ایگزامپل فش کی ایگزامپل لے لے، ایک فش ہے اور اس کی مارٹیلٹی اکر ہو گئی، تو ہمیں تو صرف اسی نمبر آف اینیمل کا پتہ چل جاتا ہے جو ہے نا واٹر کے اوپر ہی آ جاتے. جو واٹر کے اوپر آتے تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ اسپیشیز جو ہے نا یہ ان کی ڈیڈ اکر ہوتی ہے، تو ہم نمبرنگ جو ہے نا وہ مائنس ہی کر دیتے ہیں اسی سے. تو مارٹیلٹی اکر ہوتی ہے جب ایک آرگینزم اوپر آ جاتے ہیں تو ہمیں تو پتہ چل جاتے ہیں، لیکن اگر وہ نیچے ان دا واٹر میں یہ رہ جاتے ہیں باٹم لیول پر تو ہمیں اسی کا پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے، تو جب کیلکولیشن نہیں کریں گے تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اور پرابلم ہوگا. اسی وجہ سے ہم پراپر ڈسپوزل آف اینیمل جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. جب ہم تو ان اینیملس کو کیلکولیٹ کریں گے جن کی ہم نے ڈسپوزل کی ہو، جس کی ہم نے ڈسپوزل کی ہو ہمیں اسی کا صرف پتہ چل جاتا ہے، اس کے علاوہ اوروں کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے ساتھ ساتھ میں اگزامپل دو، ہزار ہم نے جو ہے نا اسٹاک کیا، ہزار میں سے ہم نے اس طرح کیا کہ 100 200 300 تک ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنے مر چکے ہیں، تو ہم نے ان کی ڈیڈ اکر ہو چکی ہے، تو ہم ان کو ایزیلی اگر ان کو ڈسپوز کرتے ہیں، ان کو پانی سے اٹھا لے، واٹر باڈی سے اٹھائے کیا ہیور پر رکھ دے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ادروائز کا ہمیں پتہ چل نہیں جاتا. جتنا اسٹاکنگ ہم نے کی ہے اور جتنا ہم نے ڈسپوز کیا ہے اس کے ٹوٹل سٹاک سے ہم جتنا ہم نے ڈسپوز کیا اس کے مائنس کیلکولیشن کر لیں گے تو جو پیگر آتے ہیں ہمیں اسی کے مطابق پیگر جاتے. تو جو ہاں اگر پراپر ڈسپوز نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر مسئلہ کہاں پر آتے ہیں ہائی رسک ٹائپ سے اسی وجہ سے کہ پھر آپ ایکسیسو اماؤنٹ پوٹ دیتے ہو. آپ تو پوٹ دیتے ہو واٹر باڈی کو، آپ تو لیونگ آرگینزم کو پوٹ دیتے ہو اکارڈنگ ٹو دا اسٹاکنگ جتنا آپ نے اسٹاکنگ کیا ہے، لیکن آپ کو تو اسی کا پتہ ہی نہیں چلتا جتنا اسٹاکنگ آپ نے کیا، کتنا اسٹاکنگ کیا ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل ونس اگین کہ ہم نے 1000 اسٹاک کیا ہے، 1000 اینیمل کی اسٹاکنگ ہم نے کیا ہے، لیکن اب اگر اسی میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہ جاتے 700 یا 600 رہ جاتے، 400 کی مورٹیلٹی اکر ہوتی ہے، لیکن آپ جو فیڈ دیتے ہو وہ تو اسی اسٹاکنگ کے مطابق دیتے ہو. تو اسی وجہ سے فیڈ جو ہے نا وہ ایکسیس میں جاتے ہیں، ایکسیس میں جب جاتے تو واٹر کوالٹی کو بھی ڈسٹرب کرے گا، واٹر کوالٹی پیرامیٹر کو بھی ڈسٹرب کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ان ایٹن فیڈ ہے وہ تو کا ہی نہیں رہے، وہ تو ویسٹ ہو کے جا رہے ہیں، واٹر کوالٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ویسٹ جو ہے نا وہ منی کی ویسٹ بھی ہو جاتے ہیں، آپ کا منی جو ہے نا وہ بھی فضول خرچ ہوتا ہے. مینو اسی فیڈ کا اصل یوٹیلائزیشن نہیں ہوتا. جب یوٹیلائزیشن نہیں ہوتا تو اس کا استعمال نہیں ہوتا.
استعمال نہیں ہوتا تو الٹا آپ کو جو ہے نا وہ نقصان، آپ کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑے گا. تو میرے خیال میں سب سے اہم اور سب سے ضروری جو چیز ہے ایک کامیاب ایکوا کلچر کے لیے، ایک بزنس کے لیے، اور سب سے ضروری اور اہم چیز کہ ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا ہوگا. جتنا آپ کے ساتھ انفارمیشن ایکوریٹ ہو، جتنا آپ نے اسٹاک کیا ہو اس میں جتنوں کی ڈیڈ اوکر ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ پراپر جتنا آپ نے ڈسپوز کیا ہے، ان ساری کی ایکوریٹ انفارمیشن فگر آپ نے رکھنا ہوگا. تو آپ کا بزنس جو ہے نا وہ کامیاب ہو کے جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو پروفٹ جو ہے نا وہ مل جائے گا. اگر کسی کا کوشچن ہو یہاں تک. اینی ون؟ کلیئر ہے. اچھا، تھینک یو. جیا the zoologist has اس کے بعد بزنس پلان کی طرف آتا ہوں کہ بزنس آپ کو کس طرح شروع کرنا ہے. تو اسی کے لیے سب سے پہلے اور اہم ضروری چیز جو ہے نا کنونسنگ کرنا ہوگا، کلیئرٹی کی کنونسنگ کرنا ہوگا. ایک بینکر کو اور ایک انویسٹر کو کنونس کرنا ہوگا. اس کو بتانا ہوگا کہ آپ کا جو بزنس چل رہا ہے اسی سے، کیونکہ آپ تو فنڈ اسی سے ہی لوں گے، اسی سے جو ہے اسی سے بزنس کے لیے پیسے لوں گے. میوٹ مسٹر ہوز. تو اسی بینکر جو ہے نا، بینکر اور اسی انویسٹر کو نا اس کو کیا کرنا ہے، اسی کو کنوینس کرنا ہے، کیونکہ وہ تو آپ پیسے یا وغیرہ جو جتنا انویسٹمنٹ کرنا ہوگا ان کو کرنا ہوگا. وائس میں ڈسٹرب. اوکے، ایک بندے کا مائک آن تھا وہ میں نے میوٹ کیا، ابھی انشاءاللہ ڈسٹربنس نہیں ہوگا. تو بینکر اور انویسٹر کو کیا کرنا ہوگا، ان کو کنونس کرنا ہوگا. پیسے تو آپ ان سے لیتے ہیں، تو ان سے جو پیسے لیتے ہیں تو ان کو کچھ دینا ہوگا نا، ان کو بتانا ہوگا، ان کو کنونس کرنا ہوگا کہ وہ اس ٹائپ سے بزنس ہم اگر اتنا انویسٹ کریں گے اتنا ہی کمائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ایک سب سے اہم بزنس پلان جب آپ بناتے ہوئے وہ بیسک چیز ہے ایکوا کلچر میں، کیونکہ آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہو، اتنے اپنا پروجیکٹ لگانے جا رہے ہو، تو اسی کے لیے ایک انویسٹمنٹ کو یا بینکر کو کنونس کرنا ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس جو ایکوا کلچرسٹ ہوتا ہے، جو ایکوا کلچر کرتے، اس کے ساتھ تو اتنا منی نہیں ہوتا. ہمیں اکثر اوقات وہ جو ہے نا وہ اوروں سے لے کے انویسٹمنٹ کرتا ہے یہاں سے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے کنونس کر لیں. بزنس پلان اگر آپ نے بناتے ہو تو اسی میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. ایک یہ کہ ایک اپنے پلان کو ڈیوائڈ کر لے سالوں کے بیس پر، کہ جن چیزوں پر آپ لگا لیتے ہو تو اسی کمائی جو ہوگی وہ سالوں بعد ہوگی، ضروری نہیں کہ وہ اسی ٹائم پہ ہو جائے گی. دوسری چیز، آپ جو ہے نا وہ اپنے اسی کو ڈیوائڈ کرتے ہو تو گروئنگ سیزن پر ڈیپینڈ کرے گا کہ جب آپ ایک شرٹ نکالتے ہو تو اس سے آپ کو منی آ جائے گا. تو ایئرلی یا سالے جتنے لیں گا اسی میں ہمارے پاس کیا چیز آتے ہے، لینڈ آتے ہیں. ایکوا کلچر کے لیے جو لینڈ آپ خریدتے ہو تو اسی سے بزنس جو جتنا وہ لینڈ پر انویسٹ کرے گا تو وہ انویسٹمنٹ ان کو سالوں بعد ملے گا. اسی مہینے یا 6-7 مہینے یا ایک سال کے اندر اتنا نہیں مل سکتا، میں بھی مل جائے گا، چانس سے مل جائے گا، لیکن ان کو کلیئر کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو اتنا سالوں بعد ملے گا. دوسرا، ہمارے پاس اکوپمنٹ پر جتنا منی آپ لگا لیتے تو وہ بھی آپ کو اسی ایک شرٹ یا 2 شرٹ میں نہیں ملے گا، بلکہ اس پر بھی سالے جو ہے نا وہ لگے گا. تو ان کو کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا اگر لینڈ اور اکوپمنٹ پہ جو ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ اتنا جلدی جو ہے نا ریکوریبل نہیں ہوتا، یہ ہم سے ٹائم لے گا. تو ان کو اس چیزوں پر بھی کلیئر کرنا ہوگا. دوسرا، ہمارے پاس جو گروئنگ سیزن کا ہوتا ہے تو اسی پر ان کو کنونس کرنا ہوگا کہ اگر ہم پیٹ پہ جو لگا کے جا رہے ہیں، اینیمل اسٹاکنگ پہ جو لگا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو لیبرنگ کا جو جتنا خرچ آئے گا، کیمیکل وغیرہ یا یوٹیلیٹیز وغیرہ ہے جتنا ہے، اسی 3-4 چیزوں پہ ہم جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں ملے گا جب ہم شیٹ جو ہے نا وہ نکال دیں گے.
تو پروڈکٹ تیار ہو جائے گا تو اسی پہ کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس ان چیزوں کا منی جو ہے وہ ایزیلی آ سکتا ہے، تو ان کو کلیئر کرنا ہوگا. ہمارے پاس آپ کے پاس بزنس پلان میں فیسلٹی کنسٹرکشن پر بھی کے لیے سوچ کرنا ہوگا کہ اگر آپ فار ایگزامپل وہ پرانے والے فونڈ میں کام کرنے جا رہے تو وہ سال وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو اس میں کچھ ریفیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس جو ہے نا اپنے بجٹ میں شامل کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ایکوپمنٹس جو ہے نا اسی پر بھی آپ نے سوچنا ہوگا، اور اکثر اوقات اس میں بھی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، تو اسی کے لیے بھی ایک کامیاب بزنس کو ایکویکلچرسٹ ہوتا ہے کہ اسی کو بھی مد نظر رکھ کر اپنا بجٹ بنا لے. تیسرا ہمارے پاس جو ہے نا یہ ویریبل کاسٹ بھی آ سکتے ہیں، مختلف چیزوں پر جو ہے نا وہ خرچے وغیرہ بھی آ سکتے ہیں. اور اس سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک انویسٹر کیا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ جو پروڈکٹ ہے، جو پروجیکٹ ہے، جو پروڈکٹ کو چل کے جو پروڈکٹ ان کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں، اسی پروڈکٹ سے ان کو جو ہے نا وہ منی زیادہ آئے. تو آل دا ٹائم دے آر تھنکنگ اباؤٹ دا منی. سو آپ کو کنونس کرنا ہوگا ایک کلچرسٹ کو کہ ہاؤ دے کین ارن منی فرام دس ایکوا کلچر. پھر ہمارے پاس پرافٹ جو ہے نا وہ دو قسم کا ہے. ہے کہ یہ ہے کہ ایک گراس پرافٹ ہے. تو گراس پرافٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے لگا لیا ہے ٹوٹل ہمیں پر کے جی سے جتنا مل رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ گراس پروڈکشن ہے. اماؤنٹ جتنا ہمیں مل گیا پروڈکشن سے، یہ ٹوٹل کی بائی ٹوٹل جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس گراس پروڈکشن ہے. دوسرا ہمارے پاس نیٹ پروفٹ جو ہے نا، نیٹ پروفٹ ہمیں جو مل رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جتنا منی آیا اور جتنا آپ نے لگایا ہے، وہ سب جتنا آپ نے لگایا ہے اور جتنا آپ کے ساتھ پروڈکشن، تو جتنا پروڈکشن ہوا ہے اس سے آپ کو مائنس کرنا ہوگا جتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے. جو باقی بچ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا اور رہ جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس نیٹ پروفٹ جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے. ابھی ہم آتے ہیں واٹر کی طرف سے. ون آف دا موسٹ کامن فیکٹر دیٹ از ویری نیسیسری فار ایکوا کلچر. اینی ون ہیو اے کوشچن اپ ٹو دس؟ ہیلو Sir, it's clear. کلیئر، تھینک یو. تو واٹر ہمارے پاس جو ہے نا ایک کامن فیکٹر ہے جو انتہائی ضروری ہے ایکوا کلچر کے لیے. اور 70% اب ارتھ سرفیس جو ہمارے پاس ہے کیا ہے، واٹر ہے. آل دی سرفیس آف واٹر ارتھ میں 70% جو ہے نا 70% ہمارے پاس کیا ہے، واٹر سرفیس ہے. اور میجارٹی آف دس جو ہے نا وہ کیا ہے، سالٹ واٹر ہے. تو ایزیلی واٹر جو ہے نا اویلیبل ہو سکتا ہے ایک ایکوا کلچر کے لیے. اور ہمارے پاس ابینڈنٹ سپلائی آف گراؤنڈ واٹر جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوتا ہے ان سم ایریاز میں. لیکن ایکوا کلچر کے لیے ہمارے پاس جو واٹر موجود ہوتا ہے جس کو ہم ایزیلی استعمال کرتے ہیں ناٹ اونلی ان پاکستان، اکراس دا گلوب. سو یا تو گراؤنڈ واٹر ہوگا، یا جو ہے نا سرفیس واٹر ہوگا، یا رین واٹر ہوگا، یا سنو میلٹ واٹر ہوگا. اب میونسپل واٹر کی طرف آتا ہوں، جو ایکوا کلچر کے لیے سب سے زیادہ تو استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانی نکالتا ہے. اور یہ وہ واٹر ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں فلٹر واٹر کہتے ہیں، جو مل جاتا ہے ایزیلی سٹیز میں. تو اس کی سپلائی جو ہے نا وہ کلیئر ہوتی ہے، کلین بھی ہوتا ہے، صاف واٹر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو فلٹر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ زیادہ ایکسپینسو ہے، لوگوں کو پینے کے لیے جو ہے نا بہت مشکل سے مل رہا ہوتا ہے. تو آپ اگر اس سے ایکوا کلچر شروع کر لے تو پھر اور بھی مسئلہ ہوگا. تو اس لیے یہی پرابلم ہے کہ ایکسپینسو جو ہے نا اسی پہ زیادہ آتے ہیں کہ جب آپ ایک میونسپل واٹر کو پرپس آف ایکوا کلچر یوز کرو گے. تو اسی کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ جب اگر آپ کا جو ایکوا کلچر آپ چل کے جا رہے شروع چل کے جا رہے اور وہ میونسپل واٹر سے پہ شروع کرنے جا رہے ہو، تو اس سے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ریسرکولیشن واٹر سسٹم جو ہے نا اسی کا انتظام ہونا چاہیے. اور یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا تو وہ میونسپل واٹر کے استعمال میں تھوڑا مسئلہ ضرور آتا ہے. دوسرا اسی میں نقصان یہی ہے، محمد باقر ہیز انٹرڈ دی ویٹنگ روم، کہ میونسپل واٹر کو وہ لوگ کلورین اور کلورومین جو ہے نا وہ ایڈ کرتے ہیں ان دا انڈسٹری کہ بیکٹیریا کے کلنگ کر لیں.
لیکن آپ وہ واٹر جو ہے نا کلورین اور کلورامائن کے استعمال کو جو ہے نا آپ تو نہیں یوز کر سکتے فار ایکواکلچر، کیونکہ اسپیشیز کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو یہ وہاں سے جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کو اس چیز کی بھی ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ میونسپل واٹر سے ایکواکلچر شروع کرنے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کو کلورین اور کلورامائن جو بیکٹیریا کے کلنگ کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کو ریموو کرنا ہوگا. تو یہ بھی ایک ہمارے ساتھ اہم اور ضروری ہے. اور اس کو ریموو کرنے کے لیے، کلورین کو ریموو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈالوجی ہے چارکول کے استعمال سے یا سوڈیم ٹائی سلفیٹ کی مدد سے ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. پرابلم یہ سے کہ آپ کے ساتھ پھر اس میں انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ کرنا ہوگا. آپ کو یہ دوسرا پلانٹ ایکواکلچر کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک دوسرا پلانٹ بھی لگانا ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو واٹر ہے اس سے کلورین جو ہے نا وہ واپس جو ہے ریموو کیا جائے. تو اسی وجہ سے پرابلم آئے گا. اور دوسرا اسی میں مسئلہ اور بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا پینے کے لیے، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے. اگر آپ ان سے ایکواکلچر شروع کر لے تو پھر مسئلہ ہوگا. پھر یہ ہمارے پاس دوسری قسم آف واٹر ہے جس سے ہم ایکواکلچر کر سکتے ہیں، یہ رن اپ واٹر ہے. تو رن اپ واٹر جو ہے نا یہ فلو کرتے ہیں فرام دا لینڈ، اور لینڈ سے آگے جا کے جو ہے نا انٹر ہوتے ہیں اوشن کو یا لیک کو یا اسٹریم وغیرہ کو. تو رن اپ واٹر جو ہے نا یہ ایزیلی فلو ہو سکتے ہیں، اور یہ اسپیشلی ان علاقوں کے لیے ہوتے ہیں جہاں مونسون زیادہ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس طرح کے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے لیکس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جب ایک خاص سیزن میں بارشیں زیادہ ہوتی ہے اور اسی بارش سے ان کے گھر وغیرہ جو ہے نا ان ایریاز میں فلڈ آنے کا خطرہ ہوتے ہے. اور ان سیلاب سے اپنے سیفٹی کے لیے ان لوگوں نے اس سیلاب سے سیفٹی کے لیے ان لوگوں نے کیا کہ ان لوگوں نے لیکس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ان سے بچائے. اور یہ ایریا اسپیشلی ارکانس جو ہے نا اسی میں ایکواکلچر کے لیے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو رین پال جو ہے نا وہ ایزیلی ایڈ ہوتے ہیں ان واٹرز باڈی میں. اس کے بعد ہمارے پاس سرفیس واٹر ہے. تو سرفیس واٹر جو اوشن میں ہوتے ہیں، ساؤنڈ لیکس وغیرہ جتنے بھی واٹر ہے یہ ہمارے پاس سرفیس واٹر میں آتے ہیں. اس کے سورس جو ہے یہ ہمارے پاس اسپرنگز ہے، فونڈ، لیکس اینڈ اسٹریم اینڈ ریزروائر، یہ ہمارے پاس ان کا اہم سورس ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایکواکلچرسٹ کے جو نیڈ ہے یہ فلفل کرتا ہے. زیادہ لوگ جو ہے نا یہ سرفیس واٹر ہی کو استعمال کرتے ہیں اپنے ایکواکلچر کے پرپس کے لیے، اور یہ ریلائبل بھی ہے. اریگیشن کینال جو ہے نا یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اسی سے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن اریگیشن کینال میں ہمارے پاس سب سے جو اہم اور مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فار دا پیریڈ آف سم ٹائم وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کینالز وغیرہ کی صفائی کے لیے وہاں سے پانی کو بند کرتے ہیں. تو اگر آپ فار ایگزامپل سرفیس واٹر کو ایکواکلچر کے لیے استعمال کرتے ہو اور کینال اسی میں آتے ہو، اریگیشن کینال اسی میں آتے ہیں، تو اسی چیز کو مد نظر رکھے ہوئے آپ کو اپنا جو ہے نا سیٹ اپ یا اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرنا ہوگا. کیونکہ اگر وہ فار ایگزامپل اگر آپ اسی موقع پہ وہ لوگ علاقے کو پانی کو جو ہے نا وہ بند کر لیں جس وقت آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا، مسئلہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے سرفیس واٹر کے کنٹامنٹس اور ٹاکسک لیول کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اگر آپ سرفیس واٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کنٹامنٹ ٹاکسیسٹی لیول جو ہے نا اسی کو بھی مد نظر رکھے ہوئے آپ کو کام کرنا ہوگا، اپنے اسٹارٹ اپ لینا ہوگا. اگر آپ فار ایگزامپل ایک واٹر شروع کر لیں اس جو ہے نا وہ کنٹامنٹ اس میں زیادہ ہو اور آپ کو اسی کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہو کہ آپ ان کو کنٹامنٹ ان سے جدا کر لے وغیرہ، تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہوگا. اسی کو کنٹامنٹ وغیرہ کو ایزیلی ریموو کرنے کے لیے اکثر جو ہے نا ریکمینڈ کرتے ہیں ریس ویز کو کہ آپ کو ریس وے کے انداز میں جو ہے نا وہ پانی کو لانا ہوگا اپنے پونڈس وغیرہ میں. تو پھر ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کا جو ہے نا یہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے. دا لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ اینڈ جو زیادہ تر یوز بھی ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سیپریٹ سورس آف ایکواکلچر ہے، وہ گراؤنڈ واٹر ہے. اور گراؤنڈ واٹر کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ 150 لیٹر فار منٹ فار ایچ ایکڑ یہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اتنا ٹیکنالوجی ہو کہ آپ کو اتنا واٹر جو ہے وہ پرووائڈ کر لے. اور اگر اسی میں کچھ پرابلم وغیرہ آ جاتے ہیں تو ہم ایزیلی سیل کر سکتے ہو. پر ایریشن جو ہے نا اسی سے ہم ایزیلی سال کر سکتے ہو جتنا پرابلم گراؤنڈ واٹر میں آتے ہیں. تو it's all about the water and the business of aquaculture. Now if anyone have a question,
So I am present. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زوم ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہے تو 40 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتا. ابھی ہمارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہیں. اوکے ریکارڈنگ آپ کرنے جاؤ.